ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی۔ کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں، صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مولانا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا۔ مولانا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے، اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے۔ ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا، اس نے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں، تم پہچانتے نہیں ہو۔ اسے مولا کب ملتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں، تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے، امام سے امام تک جانے کا تعلق دیکھیے۔ کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی، اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی، لیکن مجھے آپ سے 4 دن سے داد بھی لے چکا ہوں، دعا بھی لے چکا ہوں۔ یہ پیغام ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں؟ خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے۔ ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا، امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا۔ توجہ آپ صاحبان فرمائیں گے سرکار۔ ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں، رستہ بھی ہموار کرنا ہے، امام سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ امام کو کون شیعہ ہے جو کہے کہ مجھے اب ڈھونڈنے میں مشکل ہے؟ امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا، اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا ہوں، سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا ہوں، پھر میں مسجد جمکران میں ہوتا ہوں، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں، جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا ہوں۔ مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مذاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گیا کہ میں اس وقت میں یہاں ہوتا۔ پھر امام نے اگلی نشانی بتائی، امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بلا۔ اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو۔ تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے۔ عرب کی ایک مستور برقع پہن کے سوتی تھی، مستورات نے کہا کیوں برقع پہن کے سوتی ہے؟ اس نے کہا امام کا ظہور ہو گیا، برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی؟ ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں؟ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاتا، لوگ پوچھتے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس کا امام کا انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کسی نے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، امام تو وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا۔ یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ امام تو ہمارے اتنا قریب۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے شقیق نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہو۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ یا علی مشکلوں میں کچھ، مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں۔ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو
तेज नमक वाला खाना खा कर सोना। उसने कहा क्यों? फरमाया बस तेज नमक वाला खाना खा के सो गया। सुबह आया, मैं सो गया था जी रात, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई। उसने कहा ख्वाब में क्या देखता रहा? उसने कहा पानी, इसलिए कि मेरे दिल में पानी की तलब थी। उसने कहा जितनी तलब तेरे दिल में पानी की थी इतनी इमाम की कर मुलाकात हो जाएगी। शिद्दत पैदा कर इमाम से मिलने की, ख्वाहिश पैदा कर इमाम से। एक शख्स को खबर हुई कि करबला में मौला इमाम हुसैन के हर्रम में जो 40 रोज ज़ियारत अशूरा पढ़े, इमाम उससे मिल लेते। और ये आज भी है, मनकूल है रवायात में कि हर्रम इमाम हुसैन में ज़ियारत अशूरा का 40 रोज का अमल किया जाए तो इमाम मिल लेते। वो 40 रोज ज़ियारत अशूरा का अमल करने के लिए चला गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जहन में एतमाद ख़त्म होता रहा कि नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, वो मुझसे नहीं मिलेंगे। बस ये एतमाद कम होता गया। दिन करीब आने शुरू हो गए, जहन में आया घर वापस चला जाऊँ, बच्चे अकेले होंगे, कारोबार तबाह हो रहा होगा। घोड़े पे बैठा और हदूद हरम से निकला। जब वो करबला से निकल रहा तो घोड़ा सवार उसके साथ चला। घोड़ा सवार की आवाज़ आई, कहाँ जा रहा है? कहने लगा कूफा। किस रास्ते से जाएगा, खुशकी के या फुरात के? कहने लगा खुशकी के रास्ते। घोड़ा सवार की आवाज़ है, फिर कूफा में एक मेरा काम करेगा, एक अमानत है, वो कूफा में एक शख्स को दे देना। कहने का क्या इमानत है? उसने कहा कूफा में एक रैयान नामी शख्स रहता है, उसे ये 40 दिनार दे देना। जब तू उसके दरवाजे पे जाएगा, दस्तक देगा, सुबह का वक्त होगा, वो दरवाज़ा खोलेगा, उसके बाजुओं पे खून के छींटे होंगे। परेशान ना होना, वो कसाब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। जहन में फिर ना आया कि जो पहुंचने से पहले वजह बता रहा है। और ये मौला से मुलाकात का आरफीन कहते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है जब मौला से मुलाकात होती है, सबसे पहले दिमाग की सोचें वहीं पे रुक जाती है। ये हुज्जत से मुलाकात की सबसे बड़ी निशानी है, दिमाग वहीं पे रुक जाता है। जब मुलाकात ख़त्म होती है तो फिर वहीं से शुरू होता है। इसलिए मेराज की रात हर चीज़ वहीं की वहीं रुक गई थी। अब जब घोड़ा सवार वापस पलटा तो इसने आवाज़ दे के कहा, इसने कहा अगर वो पूछे ये किसने दिए हैं तो अपना नाम तो बताइए। घोड़ा सवार की आवाज़ है, कह देना बकिया ने दिए। मेरे मालिक का लक़ब है बकियतुल्लाह। चला गया, जाके कूफा में सुबह सुबह पहुंचा, उसी कसाब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से वही शख्स निकला, बाजुओं पे खून के छींटे। देखेंगे मुझे खबर है तो सुबह सुबह जानवर ज़िबा कर रहा है। कहाँ से आया? कहने लगा करबला से आया हूँ। तो मेरे दरवाजे पे क्यों आया है? मेरे पास तेरी एक अमानत है, ये 40 दिनार किसी ने करबला से दिए, उसे कर रैयान को दे देना। आंखें खुली की खुली रखा, रुक यहीं पे। अंदर गया, लिबास तब्दील किया, वजू करके बाहर आया। कहने लगा सहमत हुई तुझे मेरे दरवाजे पे, मैं माजरत चाहता हूँ, तुझे अपने दरवाजे पे रोके रखा, मैं लिबास तब्दील कर चुका हूँ, वजू कर चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए घोड़े से उतर, मुझे वो आंखें चूमने दे जिससे तूने मौला को देखा है, मुझे वो हाथ चूमने दे जिससे तूने मौला को हाथों को हाथ लगाए। ये परेशान हो गया था, कौन से मौला? उसने कहा ये क्या तुम्हें साहबुल अम्र ने नहीं दिए? क्या लगा कौन से साहबुल असर? क्या वो इमाम ज़मान थे? उसने कहा तू वहां मिल के आया, तुझे पता ही नहीं? मुझे जो जब भी कोई मुश्किल होती है मैं उन्हीं को बुलाता हूं। मैंने तो अभी रात को कहा था मौला 40 दिनार का कर्जा है, मुझे वापस देना है। सुबह से पहले उसने वापस भेज दिया। मौला फरमाते इतना मुझ पर यकीन करो। जब तुम्हारा यकीन इतना बढ़ जाएगा फिर तुम अपनी मुश्किल किसी को बताओगे नहीं। अब ये मोहब्बत का मेयार है। इमाम फरमाते मेरे शियो मुझसे रात को सरगोशियां किया करो। सरगोशी किया, तकी के सर रख के अपने दुख मुझे सुनाया करो। इमाम फरमाते तू तकिए पे सर रख के मुझे अपने दुख सुना के सो जा, सुबह का सूरज तलू होने से पहले तेरे दुख न टालू, मुझे बतूल का लाल ना कहना। तो मुझ पे एतमाद तो करो, तो मुझ पे यकीन तो करो, तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता तो तलाश करो। इमाम फरमाते हैं मेरा शिया वो है जो मेरा ज़हूर हर रोज मांगे। वो सारी जिंदगी उसकी हालत ऐसी रहे जैसे उसकी कोई चीज गुम हो चुकी है और वो उसे ढूंढ रहा है। शिया भी और उसे ये भी पता हो कि मेरे वक्त का इमाम कहीं ना कहीं खून रो रहा है, फिर उसके दिल में ये तलब होनी चाहिए कि मैं इमाम तक किसी न किसी तरीके से पहुंचूं। मुलाकात इमाम से है,
قبلہ تشریف فرمائیں. ملاقات ممکن بھی ہے. ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق, اس کے عرفان کے مطابق. آئیں گے ضرور, برا ہو صحیح آئیں گے ضرور. چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں, ہدیہ دوں. مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے, جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی, بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ, آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام. جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتی؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. سرکار اب ہمارا امام تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اپنے توکل کو بلند کیجئے, اپنے اعتماد کو بحال کیجئے, یقین کی منزل پہ آئیے اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارے وارث موجود ہیں, ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا نا کہ امام موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں, پھر گناہ کون کرے گا؟ جو بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا, جب اسے یہ ذہن میں ہو کہ میرا امام موجود ہے, پھر وہ غلطی کیسے کرے گا؟ لیکن ہم نے اپنے اندر سے وہ یقین ختم کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہے بس آ جائیں گے, آ کے ہمارا بھی انتقام لیں گے, اپنا بھی انتقام لیں گے. نہیں, امام کو ایسے نوکر نہیں چاہیے. امام کو ایسے چاہیے جو آج بھی امام کے عشق میں ویسے کھڑے ہوں جیسے امام کے قیام پہ کھڑے ہونا. ہم ظہور کے بالکل قریب ہیں, اور یہ جو آج چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ امام کا چھان باریک ہو رہا ہے. جو سب سے آخر میں گریں گے وہ 72 جیسے ہوں. مولا نے فرمایا ہمارے ظہور کے, میرے آخری بیٹے کے ظہور کے وقت سب سے مشکل چیز ہمارے شیعوں کے لیے ہوگی اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا. مال چوری ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, اور عقیدہ چوری ہونے کا خطرہ اس لیے بھی زیادہ ہو جاتا ہے جب چوکیدار ہی چوروں سے مل جائیں. عقائد حقہ کا تحفظ کرنا. ہم حجت کے قریب جا رہے ہیں. مولا فرماتے جب میرے شیعوں کے روزانہ کے اعمال میرے سامنے آتے ہیں تو آپ یہ جملہ سمجھیے گا, اور اس کے بعد پھر گناہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں, یہ میری روایت کو ضرور آنے دیجیے. امام فرماتے جب میرے شیعہ کا گناہ میرے سامنے آتا ہے تو امام فرماتے اس ایک گناہ کو دھونے کے لیے مجھے اپنے آنکھوں کے آنسو لہو والے استعمال کرنا. مولا اپنے آنسوؤں سے اس شیعہ کے اس گناہ کو دھوتے, دھو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, بے خبری میں گناہ کر گیا. اس لیے مولا نے فرمایا میرے شیعوں ہمارے لیے شہرت کا باعث بننا, میری آنکھ میں آنسو کا باعث نہ بننا.